السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے 149 سے 153 آیات وہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہوا وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تمہارے لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی۔ اور میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے اور تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفرانی نعمت نہ کیا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ہے یا اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہمارے اس حکم کی پابندی کرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص مقررہ سمت کے سوا کسی دوسری سمت کی نماز پڑھتے دیکھا جائے، ورنہ تمہارے دشمنوں کو تم پر یہ اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا کہ کیا خوب امت وسط ہے، کسی اچھے حق پرست کے گواہ بنے جو بھی کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، پھر اس کی خلاف ورزی بھی کیے جاتے ہیں۔ مطلب جو اللہ کا حکم آ گیا ہے اسی راستے پہ چلو، تو کسی کو اپنے اوپر ہنسنے کا یا مذاق اڑانے کا کہ یہ اپنے اللہ کی رسول کی یہ پیروی کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر حکم دیا ہے، اور پھر کہہ کے خود ہی اس کے اوپر پلٹے جا رہے ہیں۔ نعمت سے مراد وہی امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل سے سلب کر کے اس امت کو دی گئی تھی، اور دنیا میں ایک امت کے راستے روی کا یہ انتہائی ثمرہ ہے کہ وہ اللہ کے امر تشریع سے اقوام عالم کی رہنمائی پیشوا بنائی جائے، نوع انسانی کو خدا پرستی اور نیکی کے راستے پر چلانے کی خدمت اس کے سپرد کی جائے۔ اور یہ منصب جس امت کو دیا گیا حقیقت میں اس پر اللہ کے فضل و انعام کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم دراصل اس منصب پر تمہاری سرفرازی کا نشان ہے۔ اللہ تمہارے لیے بھی اور ہمارے اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے کہ ناشکری اور نافرمانی کرنے سے کہیں یہ منصب تم سے چھین نہ لیا جائے، اور اس کی پیروی کرے گی تو یہ نعمت تم پر مکمل کر دی جائے گی۔ اور یعنی اس حکم پیروی کرتے ہوئے یہ امید رکھو گی، شاہانہ انداز بیان ہے، اور بادشاہ اپنی شان بے نیازی کے ساتھ کسی نوکر سے کہہ دینا کہ ہماری طرف سے فلاح عنایت و مہربانی کے امیدوار ہو، تو اس بات کے لیے بالکل کافی ہوتا ہے کہ وہ ملازم جب اپنے گھر کے شادیانے بجوائے اور مبارکبادیاں دی جانے لگیں تو اس سے تشبیہ کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، اور صبر کا جو انعام ہے وہ بہت ہی زیادہ، اس میں ہر طرح کی نعمت آپ کو ملے گی، اور اس میں ہر طرح کا اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو جب ظاہر جنت نماز پڑھیں گے، اللہ کی پیروی کریں گے، تو جنت میں جو اس کا انعام رکھا ہے تو وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ نماز کی پابندی، نماز تو کسی حال میں آپ کو معافی نہیں ہے، چاہے آپ لیٹ کے پڑھیں، چاہے آپ بیٹھ کے پڑھیں، بیماری میں پڑھیں، نماز کی معافی ہے ہی نہیں۔ نماز کی پابندی اور صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے متعین قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔